الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلباء و طلبات، آج ہم لیکچر 13 کلاس 10 پڑھ رہے ہیں حصہ قرآن ہے سورہ الاحزاب، درس اول باجز، کتاب صفحہ 60 اور 61 ملاحظہ کیجئے۔ اس درس میں ہم غزوہ احزاب یعنی غزوۃ الخندق کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تفصیلی واقعات تو بہت ہے، تفصیل اور معجزات کے رونمائی واقعات تو بہت طویل فہرست رکھتے ہیں، لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے اتنا طویل اس کلاس میں ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم خلاصہ نقل کیا کر رہے ہیں۔ غزوہ احزاب جو کہ 5 ہجری میں ہوئی، اس غزوہ کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گروہ، جماعت، لشکر، فوج۔ چونکہ اس جنگ میں کفار کے کئی قبیلوں اور گروہوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، ہلہ بول دیا تھا، اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک خندق کھدوائی گئی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے، تو اس لیے اس کو خندق کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے قیام میں یہودیوں کے 2 قبیلے یعنی بنو نذیر اور بنی قریظہ کی سازش تھی۔ بنو نذیر جو مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تھے، پہلے ملک بدر کیے گئے تھے، علاقے سے نکال دیے گئے تھے، وہ قریش مکہ کے پاس پہنچے۔ چونکہ وہ تو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے، کئی جنگیں ہو چکی تھی، اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا، اور انہوں نے عرب کی دوسرے قبائل مثلا بنی غطفان، بنی اسد، بنی مرہ اور بنی اشجع کو بھی ساتھ ملایا۔ یہ 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے شمال کی جانب جو کوہ سلعہ ہے، اس کے پشت پہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے تجربے کے مطابق، مشورے کے مطابق ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم جب دیا تو یہ خندق کھدوائی کا کام شروع ہوا، جو کہ 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کام کے لیے ایک طریقہ بتا دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو. 10 افراد کا ٹولہ بنایا، گروپ بنائی، جو کہ وہ 40 گز تک لمبا اور 5x5 چوڑائی گہرائی کودے گی، اور اس کے لیے 10 افراد ایک گروپ میں شامل کر دیے آسانی سے کام ہو جانے کے لیے. یہ کام تقریباً 6 دنوں میں مکمل ہوئے. بہت سے معجزات رونما ہوئے، سختیاں جھیلی مسلمانوں نے، اور یہ 3000 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شامل تھے. لوگ صحابہ کرام مورچے پر بنا دیے مدینہ کی طرف. تو انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا، اور انہوں نے عرب کے دوسرے قبائل غطفان، بنی اسد، بنی مرہ اور بنی اشجع کو بھی ساتھ ملایا. یہ 10,000 کا لشکر مدینے کی طرف جب چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے شمال کی جانب 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھودنے کا حکم دیا. مدینہ کے مشرق اور مغرب میں چٹانیں اور پتریلا علاقہ تھا. جنوب کی طرف گنے باغات تھے. رات دن شمال کی طرف خندق کھودنے کا کام جاری رہا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر 3000 جان نثار، یعنی اپنے سائڈ پہ 3000 جان نثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیمہ زن تھے. بنی قریظہ کی یہودیوں نے پیچھے کی طرف سے حملے کی تیاریاں بھی شروع کیے. دھوکہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، حالانکہ پہلے سے ان کے ساتھ بھی معاہدہ تھا، خلاف ورزی کی انہوں نے. پھر سخت آندھی آئی آخر میں، جس سے کفار کے لشکر میں بڑی افراتفری پھیلی اور وہ محاصرہ ختم کر کے واپس بھاگے. اس شکست سے کفر کی کمر ٹوٹ گئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اب تک ہم اپنی دفاع کے لیے لڑ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے لڑ رہے ہوں گے. یہ مختصر خلاصہ تھا میں نے جو آپ کے سامنے رکھا، اور اپنی اپنی جگہ آیاتوں میں اس پر تبصرے آئیں گے. یہ جو 10,000 لشکر تھا، مختلف تاریخوں لحاظ سے 12,000 تک بھی بعض تاریخ والوں نے لکھے ہیں، لیکن زیادہ راجح قول جو ہے وہ 10,000 کا ہے. اس میں قریش کے تقریباً 4,000 لوگ تھے، غطفان کے 6,000 تھے. ابو سفیان بن حرب اس کی قیادت کر رہے تھے. اس میں عمرو بن عبد ود کا ایک پہلوان ہے قریش کی طرف سے. انہوں نے اس خندق کو پار کر کے اور اپنے گھوڑے کے ساتھ چھلانگ لگا کے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کرایا، زمین پہ ڈھیر کر دیا. اس عبد ود کو، عمرو بن عبد ود کو. یہ مختلف واقعات رونما ہوئے، معجزات رونما ہوئے، جگہ بجگہ اس کی تفصیل آئے گی ان آیاتوں کے اندر. اب آپ ملاحظہ کیجئے، یہ درس رابع، درس اول با جز ہے، درس اول با جز ہے. آیات 9 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر
تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں یاد کیا کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ جو احسانات کیے ہیں اس موقع پہ، غزوہ احزاب خندق کے موقع پہ، اس سے پہلے موقعوں پہ، تو وہ بھول نہ جاؤ، بلکہ اپنے سامنے رکھو اس کو کہ موقع بموقع اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے ان مجاہدین کو جو 3000 کی تعداد میں موجود ہے، آپ کو یہ پتہ بھی ہونی چاہیے کہ ان 3000 کے اندر مخلص مسلمان بھی تھے، حقیقی منافقین بھی تھے، اور کمزور نو مسلم لوگ بھی تھے کہ ابھی وہ نو مسلم ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اسلام ابھی ان کی دلوں میں نہیں پوری اتری تھی۔ وہ ان منافقین اور کفار کے ہاں میں لاتے تھے، آئے تھے، سردی کے دن تھے، انتہائی سردی تھی یہ موسم کے لحاظ سے، اس لیے کئی مشکلات کا سامنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ نقل کیا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجاہدینو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اذ جاءتکم جنود، خصوصی اس وقت پہ جب تم پر لشکریں چڑھ آئی۔ جنود جمع لفظ ہے، جندی اس کا واحد ہے، لشکر فوج کو کہتے ہیں۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکریں چڑھ آئی، وہ 10,000 کی طرف اشارہ ہے جو مشرکین مختلف یہود ان کے ساتھ مل کے، قبائل ان کے ساتھ مل کے جو مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکریں چڑھ آئی، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پہ آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، ہوا بھیجی اللہ تعالیٰ نے ان پہ بطور عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی۔ وَجُنُودًا، اور فرشتوں کے لشکر بھی، یہ دوسرا جو جنود کا لفظ ہے وہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے طور پہ غزوہ خندق میں بھی یہ اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، کیونکہ تاریخی حوالہ سے پتہ چلتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام پھر کہتے تھے کہ رات کے وقت ہمارے ساتھ ایسے لوگ موجود تھے جو ہم نہیں جانتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تھے، لیکن ظاہری طور پہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لم تروہا وجنودا لم تروہا، اللہ نے ایسے اپنی فوج کو، فرشتوں کو بھیجا جو تم نے نہیں دیکھا ظاہری طور پہ کہ یہ فرشتے ہیں اور ہماری معاونت میں لڑ رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تم جو کیا کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، جو تم کیا کرتے ہیں، جو تم کیا کہتے ہیں، تو تمام کاموں اور تمام باتوں کو اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ اس کو سن رہا تھا، واقف تھا اللہ تعالیٰ ان سے کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا تھا، دیکھنے والا تھا جو تم کیا کرتے تھے۔ ایک موقع کی طرف اشارہ کیا کرتا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم، جب یہ لشکر ہے تم پر اوپر کی سمت سے چڑھ آئی مدینہ کی جانب، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تم کے نیچے کی طرف سے، دو سائیڈوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، انہوں نے حملہ ہونے کی کوشش کی، کفار نے مدینہ پر یلغار کے لیے، حملہ کرنے کے لیے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، فوق اوپر کی سمت سے چڑھ آئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تم کے نیچے کے سمت سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور اس وقت تمہاری نظریں پھیر گئی،
وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل گلوں تک آ پہنچے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمانے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ڈر کا وقت تھا، خوفداری تھی، ہر طرف مدینہ پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھی، 10 سے 12 ہزار فوج آئی ہے کہ کہاں سے حملہ ہوگا، کن پہ حملہ ہوگا، کیا کرے گا ہم اپنے دفاع کے طور پہ، اسی لیے ادھر ادھر نظر دوڑاتے رہتے تھے وہ لوگ جو آئے تھے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ نقل کیا کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کرتا ہے کہ ایک خوفداری کا عالم تھا تمہارے اوپر۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری نظریں پیر گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل گلوں تک آ پہنچے۔ یہ محاورہ ہے، ادبی لہجہ ہے۔ جب عام انسان پر خوفداری کا عالم ہو جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل گلے تک آ پہنچا ہے کہ میں کیا کروں، تنگ ہو گیا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبارت کیا، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل، قلوب قلب کی جمع ہے دل، حناجر حنجرت ان کی جمع ہے گلے، تمہارے دل گلوں تک آپ پہنچے تھے، تنگ ہونے سے عبارت ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی قسم قسم کی گمانے کرنے لگے تھے۔ الظُّنُونَ، گمانے، اچھی گمانے بھی ہو رہی تھی، بری بھی ہو رہی تھی، چونکہ منافقین شامل تھے، کمزور لوگ بھی تھے، اسی لیے یہ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ جو ایک دوسرے کے ہم آہنگ لوگ تھے ذہنی لحاظ سے، ایک دوسرے سے اپنے خیموں میں جو خیمہ زن تھے اٹھ بیٹھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو مختلف باتیں شروع ہوئی اس موقع پہ، چونکہ یہ تقریباً 1 مہینے تک وہاں پہ یہ لوگ رہے، سردی تھی، تکالیف تھی، اور جنگ کے اوزار کم تھے، خوف و ہراس تھی، گھر پیچھے رہ گئے تھے، یہود کے مختلف قبیلوں کے ڈر کی وجہ سے وہاں پہ بھی اندیشہ تھا حملے کا، تو اسی لیے یہ لوگ مختلف گمانوں میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بعد میں اشارہ کیا کرتا ہے کہ اس وقت کو تو یاد کرو جب آپ بہت سے گمانوں میں پڑ گئے اور مختلف حصوں میں آپ بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع کا ذکر کیا کرتا ہے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اسی موقع پہ جو کہ خوفداری کا عالم تھا، اسی موقع پر مومنوں کو آزمائے گئے۔ ابتلا یبتلی ابتلاء، آزمائش میں ڈالنا، ابتلیا آزمائے گئے، امتحان لے گئے، مؤمنون مومنوں کے، کہ صادق مومن کون ہے اپنے وعدہ ایمان میں، اور منافقین کون ہے، اور کمزور کون ہے۔ اسی لیے دنیا کو آگاہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا اور جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو دلوں کے اندر ہے وہ راز وہ اللہ کو بھی معلوم ہے، لیکن دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اسی موقع پر مومنوں کو آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت ہلانے سے ہلائے گئے، جھنجھوڑنے سے جھنجھوڑ دی گئے۔ زلزلے سے مشتق ہے زلزلہ، ہلنا ہلانا۔ وَزُلْزِلُوا گڑ موٹ کرنا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت ہلانے سے شدید ہلائے گئے، جانچے گئے، یہ کہ کون بٹی سے کھندن ہو کے نکل رہے ہیں اور کون اس میں پس رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک موقع کی طرف اشارہ کیا کرتا ہے ان جماعتوں میں سے ایک کا،
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب منافقین کہنے لگے، ایک موقع پر منافقین کہنے لگے ان 3000 افراد کے اندر رہتے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے منافقین کے دو اقسام ہیں، ایک اعتقادی ہے عقیدہ کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے منافق کہ ظاہر پہ مسلمانوں کا لبادہ اڑے ہوئے، زبان پہ کلمہ توحید پڑھتے ہوئے، رسول کے رسالت کا اقرار کرتے ہوئے، غزوات میں جاتے ہوئے بھی، اور حقیقت میں وہ کفر پر قائم ہے، اپنی ظاہری مفاد کے خاطر آئے ہیں، تو وہ اعتقادی منافق۔ اور ایک عملی منافق کہ حقیقت میں انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا اقرار کر دیا ہے، جانتے ہیں، لیکن ان کی کاموں میں کمزوریاں ہوتی رہتی ہے۔ جو عملی منافق ہے، جس طرح کے حدیث میں آیا ہے، آیات المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جب یہ منافق لوگ کسی کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں تو جھوٹ سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کی عادت بن گئی ہے، جھوٹ بولنا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی کے ساتھ معاہدہ کیا کرتا ہے، لفظ کیا کرتا ہے تو خلاف ورزی کیا کرتے ہیں، معاہدہ شکن ہوتے ہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب ان کے ساتھ کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ الگ الگ الفاظ استعمال کی گئی ہے، تو یہاں پہ مراد منافقین سے اعتقادی منافق ہے پہلے والے جملے میں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب منافقین نے کہا، عبداللہ بن ابی بن سلول بھی ساتھ تھا، وہ تو حقیقی منافق تھا، ان کے رفقائے کار بھی ان کے ساتھ تھے جو حقیقی منافق تھے، تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب منافقین کہنے لگے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کی دلوں میں بیماری تھی، وہ بھی کہنے لگے۔ وہ بیماری کیا تھی؟ کمزوری تھی۔ منافقین کے ہاتھ سے ہاں ملاتے تھے۔ ایک شخص ایک بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے اور یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرا اس کی کان میں کچھ بولتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہاں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ ہے جو عملی منافق ہے۔ فی قلوبہم مرض، جن کی دلوں میں بیماری تھی۔ کیا کہنے لگے؟ یہ دو قسم کے لوگ، جو کچھ لوگ تھے، گروہ بن گیا تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ وعدے نہیں کیے ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نعوذ باللہ ہمارے ساتھ صرف دھوکے کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ جو پہلے سے کہا کیا کرتا ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ مومنوں کے معاونت کیا کرتا ہے، مدد کیا کرتا ہے، تو ابھی تک یہ تو ایک مہینہ قابو ہو گیا، ہم یہاں پہ سردی میں ہے، تکالیف ہے، کھانے پینے کے اشیاء موجود نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، گھر خالی پڑ چکے ہیں، وہاں پہ حملے کا اندیشہ ہے، یہ کفار آ گئے ہیں، یہ تو 10 سے 12 ہزار کا لشکر ہے، اگر یہاں پہ آئے تو ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا وعدہ ہے نعوذ باللہ اللہ کا اور اس کے رسول کا؟ یہ تو صرف دھوکے پر مبنی وعدے ہیں، حقیقت پہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ لوگ کہنے لگے، ایک جماعت، یہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ کا ایک قسم بیان ہو گیا۔ دوسرا قسم، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، کچھ گروہ، کچھ لوگ، ہم آہنگ لوگ، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، ایک گروہ، ایک جماعت، افراد نہیں بتایا کہ 2 تھے، 10 تھے، 5 تھے، ایک گروہ بن گیا تھا اپنے ذہنوں کے لحاظ سے ہم آہنگ، خیمہ زن قریب لوگ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، یثرب مدینہ کا پہلا نام، آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کا پہلا نام بکہ ہے اور مدینے کا پہلا نام یثرب ہے۔
مسلمانوں آنے سے پہلے اس علاقے کو یثرب کا نام دیا جاتا تھا، یثرب۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نام تفصیل میں نقل کیا، یا اہل یثرب، اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، مخاطب ہے۔ کچھ منافقین ایک دوسرے سے بولتے ہیں، کہتے ہیں، مخاطب ہے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، پرجعوا، واپس ہو جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا ایک دوسرے سے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، یہاں تمہارا کوئی حیثیت نہیں ہے، لا مقام لکم، یہاں تمہاری بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، پرجعوا، واپس لوٹ جاؤ۔